کروں، انسان کی فطرت اور انسان کے نفسیات یہ ہیں کہ شدت کچھ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب انسان کے ہوش و حواس کام نہیں کرتے ہیں، انسان شدت غم کی بنیاد پر اس کی عقل معطل ہو جاتی ہے، کوئی بہت بڑا سانحہ ہو جائے تو انسان کی عقل معطل ہو جاتی ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہو جائے تو انسان کی عقل معطل ہو جاتی ہے، انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی لاش پڑی ہوئی ہو اور وہ کسی ڈاکٹر کا لڑکا ہو اور اس ڈاکٹر سے کہیے کہ ہمارے مریض کا آپریشن کر دو تو کبھی وہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ہوش و حواس اس کا قابو میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور کسی ماہر وکیل سے آپ کہیں کہ ہمیں کوئی قانونی طریقہ بتاؤ کسی مسئلے میں تو کبھی نہیں بتائے گا، اس لیے کہ گھر میں آگ لگی ہوئی، ہوش و حواس قابو میں نہیں ہے۔ اگر زلزلہ آ رہا ہو اور کسی سے آپ کوئی مشورہ مانگے تو کوئی مشورہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تین مواقع ایسے ہیں کہ جہاں انسان کی عقل معطل ہو جاتی ہے۔ اب آپ عظمت زینب کا اندازہ لگائیں کہ کربلا میں تینوں واقعہ ایک ساتھ ہو رہا ہے، سامنے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، خیمے جل رہے ہیں، زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں، اس میں زینب سید سجاد سے کہتی ہیں بیٹا جل جاؤں یا خیمے سے باہر نکلوں۔ امام نے حکم امامت کے ذریعے سے کہا کہ بوبی اماں خیمے سے باہر نکلیے، خیمے سے باہر نکلیے۔ بھئی یہ چھوٹا سا مسئلہ، بچے جانتے ہیں کہ کہیں پر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو جان کی حفاظت واجب ہے، مگر زینب جو عالمہ غیر معلمہ ہیں، اتنا چھوٹا سا مسئلہ مگر جا کر سید سجاد سے پوچھتی ہیں۔ نہیں عزیزو، اگر اتنا آسان ہوتا تو زینب نہ پوچھتی۔ زینب نے ایک مسئلہ پوچھا ہے اور دو مسئلے زینب نے حل کیے ہیں، دو مسئلے زینب نے حل کیے ہیں۔ زینب نے سید سجاد سے تب پوچھا ہے، اگر امام حسین زندہ ہوتے تو کبھی سید سجاد سے مسئلہ نہ پوچھتی۔ سید سجاد سے مسئلہ پوچھ کے زینب نے پہلی بات تو یہ بتا دی کہ دیکھو حسین شہید ہو گئے ہیں، اس لیے میں حسین سے مسئلہ نہیں پوچھ رہی ہوں، اور سید سجاد سے مسئلہ پوچھ کے یہ اعلان کر دیا کہ حسین کے بعد اپنے وقت کے امام سید سجاد ہیں، اس لیے میں مسئلہ پوچھ رہی ہوں۔ توجہ کریں گے، دو مسئلے زینب نے۔ کربلا کو اتنا آسان ہمیں نہیں لینا چاہیے، کربلا ایک مسلسل درس ہے جو آج تک ہمیں دے رہی ہے اور قیامت تک یہ کربلا ہمیں مسلسل درس دیتی رہے گی۔ اس کو آپ پہچانے عزیزو، یہ زینب نے اتنا بڑا مسئلہ اس وقت حل کیا ہے اس لیے کہ سارے عالم اسلام کی نظر زینب پر لگی ہوئی تھی کہ زینب جس سے مسئلہ پوچھیں گے حسین کے بعد وہی اپنے وقت کا امام ہوگا، اور زینب نے مسئلہ پوچھ کر اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اس لیے کہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بڑے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کا دور، امام کا دور آیا ہے، بہت سی قومیں ہوتے، بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کے بعد والے امام کو تسلیم نہیں کیا، کہیں امامت ان پر ختم ہو گئی، لیکن زینب نے اس مسئلے کو ایسے نازک موقع پر حل کیا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب عزیزو، کسی مقصد کی تکمیل کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک قربانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہزادی زینب نے اس لیے امام حسین کے ساتھ کربلا میں آیا اور امام حسین لے کر آئے کہ قربانیوں کے مرحلے کو حسین نے طے کیا ہے اور تبلیغ کے مرحلے کو زینب نے طے کیا ہے۔ زینب نے طے کیا ہے۔ جہاں جہاں جاتی ہیں واقع کربلا بیان کرتی جاتی ہیں، جہاں جہاں جاتی ہیں فلسفہ شہادت امام حسین بیان کرتی جاتی ہیں، جہاں جہاں جاتی ہیں اعلی کلمت الحق کو بلند کرتی ہوئی جاتی ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ابن زیاد نے بطور تبصر یہ کہا تھا، اے زینب بکھری ہوئی لاشیں اور جلتے ہوئے خیمے اور لوٹتے ہوئے اسباب دیکھ کر تمہیں کیسا لگا ہے؟ تو جناب زینب نے اس کے جواب میں کہا، ما رأیت الا جمیلہ، ہمیں سوائے جمال الہی کے اور کچھ بھی نظر نہیں آیا ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے شہزادی زینب کے علاوہ؟ اور اب اس کے بعد عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ ابن زیاد فخر و مباحت کر رہا ہے کہ ایک شخص نے ہمارے امیر کے خلاف بغاوت کیا تھا، لہذا اس کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی بیویوں کو اسیر کر لیا گیا ہے۔ جب اپنی باتیں کر چکا تو شہزادی زینب علی کے لہجے میں کھڑی ہوتی ہیں اور خطبہ دینا شروع کر دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جد رسول اللہ، صلوات و سلام
सलाम हो मेरे जद रसूलुल्लाह पर। पूरा मजमा मुतवज्जे हुआ ज़ैनब की तरफ। अरे ये क्या कह रही हैं, जद्दी रसूलुल्लाह कह रही हैं। आपने देखा इब्न ज़ाद के सारे मंसूबे को ज़ैनब ने एक लफ्ज के जरिए से बर्बाद कर दिया है। ऐसे ही ये ज़ैनब जब यजीद के दरबार में जाती हैं और जाने के बाद जब खुतबा देती हैं तो बराह रास्त यजीद से खिताब करती हैं, या यजीद कह देना ये खुद इस बात की तौहीन है कि ज़ैनब बता रही हैं कि ये तुम्हारा बादशाह होगा मगर हमारी नजर में इसकी कोई हैसियत नहीं है। और एक बार कहती ऐ मेरे नाना के आजाद करदा। हकीकत यजीद को ज़ैनब ने भरे हुए जालिम के दरबार में इस तरीके से बयान कर दिया है कि पूरी दुनिया में आश्कार हो गया कि वाकया क्या था और यजीद ने जुल्म किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि फकत प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जा रहा है। उसमें एक छोटी सी मिसाल और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जो ये कहा जाता है यजीद ने बड़ा रहम किया कि अहले हरम को रिहाई दे दिया और ये लोग शाम से चले गए। नहीं, खुदा की कसम ये बिल्कुल गलत बात कही जा रही है, ये गलत तस्दिया है। यजीद ने रिहाई नहीं दिया, ज़ैनब ने अपने खुतबों से शाम के माहौल को इस तरीके से मुनक़लिब कर दिया कि कुछ दिन और ज़ैनब अगर रहती तो यजीद का तख्ता पलट जाता और वहां पर और किसी और की हुकूमत आ जाती। यजीद अपनी हुकूमत और अपने इक़्तिदार और अपने तख्त को बचाने के लिए उसने रिहाई दी है। वरना कहां दुनिया में ये होता है कि एक बार सैयद सज्जाद को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद यजीद उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां उतार देता है और कहता आपको इख्तियार है, जहां दिल चाहे वहां आप रहें। जनाब सैयद सज्जाद एक बार आते हैं जिंदान शाम में, कहते हैं फूफी अम्मा यजीद ने हथकड़ियां और बेड़ियां उतार दी हैं और उसने कहा जहां दिल चाहे वहां चले जाओ, तुम्हें इख्तियार है। ए बेटा तुमने क्या जवाब दिया है? कहा फूफी अम्मा मैं कैसे बगैर आपके मशवरे के जवाब दे सकता हूँ। कहा अच्छा तो जाकर यजीद से कह दो पहले एक घर खाली करे कि जहां हम अपने चाहने वालों का मातम और मजलिस करें और उसके बाद हम यहाँ से शाम से हम कहीं बाहर जाएंगे। अजीजों, कहा कोई कैदी आपने देखा है दुनिया में तो बता दें। कैदी को जब ये पता चल जाता है कि उसकी रिहाई होने वाली है तो उसके लिए कैद खाने में चंद लम्हे भी गुजारना मुश्किल हो जाता है। ये कायनात की वाहिद कैदी है कि एक बार कहती है नहीं सैयद सज्जाद जाकर कह दो एक घर खाली कर दिया जाए जहां हम अपने चाहने वालों पर आंसू बहाएंगे। इसलिए कि हमें तो करबला में रोने नहीं दिया गया, हमें कूफे में रोने नहीं दिया गया, हमें शाम में रोने नहीं दिया गया, लिहाजा हम जब तक यहाँ मजलिस बर्पा न करें हम शाम से बाहर नहीं जाएंगे। एक बार यजीद ने ज़ैनब के हुक्म पर अमल किया है, एक घर खाली किया जाता है, उसमें ज़ैनब मजलिस करती हैं। एक बार ज़ैनब ने दूसरा हुक्म दिया, ऐ अजीज शाम की बीवियों तक ये पैगाम पहुंचा दे अली की बेटी ने मजलिस किया है, मजलिस में आकर शिरकत करें। अजीजों यजीद उस पर अमल कर रहा है। आप बताएं वो ज़ैनब के जो शाम तक कैदी बनकर गई थी अब ज़ैनब हाकिम है और यजीद ज़ैनब के हुक्म पर अमल कर रहा है। एक बार ऐलान करा दिया जाता है, ऐ शाम की बीवियों अली की बेटी ने शाम के टूटे हुए घर में मजलिस किया है, लिहाजा तुम शिरकत करना। एक बार बीबियां आती हैं और मजलिस शुरू होती है। ज़ैनब ने मजलिस पढ़ी है। तवज्जो करें और इंसाफ से बताएं, दिल पे हाथ रखकर बताएं। 1400 साल हो गए वाक़े करबला को, आज भी जब आप मुसीबतें इमाम हुसैन सुनते हैं तो बेकरार हो जाते हैं। हमारी मोहतरम खवातीन गिरिया करने लगती हैं, हमारे बुजुर्ग गिरिया करने लगते हैं, जवान नौजवान बच्चे बच्चियां रोने लगते हैं। कोई भी जाकिर मसाइब बयान करे, मुझ जैसा जाकिर भी बयान करे तो आप रोने लगते हैं। चश्मे तसव्वुर में सोचिए कि शाम के टूटे हुए घर में अली की बेटी ने नहजुल बलागा के लहजे में जब आंखों देखा हाल करबला का बयान किया होगा तो शाम की बीवियों का क्या आलम रहा होगा, शाम की बीवियों की बेकरारी का क्या आलम रहा होगा। बर्रवायत कहती है कि शाम की बीवियां रोने लगी और जब अपने घर वापस जाने लगी तो अपने शौहर के गरेबानों में हाथ डाल दिया। तुम्हें शर्म ना आई? तुमने रसूल के नवासे को शहीद कर दिया, तुमने ज़हरा के लाल को शहीद कर दिया, तुमने अली के दिलबंद को शहीद कर दिया। अल्लाह हमें तो बताया गया था दो बादशाहों की जंग है। ज़ैनब का पैगाम फिर पहुंचता है, ए बीवियों इंसाफ से बताओ क्या एक मजलिस में अली की बेटी को करार आ जाएगा? ए बीवियों अभी तो मुसीबत बहुत ज्यादा है। बीवियां आती हैं, ज़ैनब फिर मजलिस पढ़ती हैं, बीवियों का गिरिया बुलंद हो जाता है, जाने लगती हैं। ज़ैनब खड़ी होती हैं, ए बीवियों कल तीसरी और आखिरी मजलिस है, जरूर शिरकत करना। अब ज़ैनब तुम्हें कोई सहमत
نفق نہیں دے گی، زینب شام سے چلی جائے گی۔ ارباب اعضاء زینب نے بیویوں سے کہا کل سرحائے شہداء بھی آئیں گے، تم بھی زیارت کرنا۔ ارباب اعضاء تیسری اور آخری دن کی مجلس ہے، بیویاں زیادہ تعداد میں شرکت کرتی ہیں۔ زینب نے مجلس پڑھی ہے، مجلس ختم ہوئی تو زینب حکم دیتی ہیں سرحائے شہداء بھیجے جائیں۔ مکاتب میں لکھا ہوا ہے عباس کا سرایہ تو کلثوم نے پڑھ کر اپنے دامن میں لے لیا، بھائی کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کر رونے لگی۔ ایک بار علی اصغر کا سرایہ تو رباب نے پڑھ کر اپنے دامن میں لے لیا، قاسم کا سرایہ ام فروا نے پڑھ کر اپنے دامن میں لے لیا۔ ارباب اعضاء روایت کہتی ہے جب اکبر کا سرایہ ہے تو عورتیں عورتوں کے نفسیات کو بہتر سمجھتی ہیں۔ ایک بار شام کی بیویوں کی نظر اکبر کے چہرے پر پڑی ہے تو شام کی بیویوں کے ہاتھ بلند ہو گیا، پروردگارہ جس ماں کا یہ لال ہو خدا کرے اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہ یہاں موجود نہ ہو۔ ہائے لیلا نے سنا تو کہا اے بیویو، ارے وہ میرا لال علی اکبر ہے، تم نے تو فقط یہاں دیکھا ہے، ارے مجھ سے پوچھو جب بوڑھا باپ جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کی انی نکال رہا تھا اور کس طرح سے انی کے ساتھ ساتھ اکبر کا دھڑکتا ہوا کلیجہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ بیک دشت طلا میں امام عالی مقام کا سرایہ ہے، زینب نے پڑھ کر ماجہے کے سر کو لے لیا، وہ پہ مورک دیا، بھائیا آپ کی شہادت کے بعد مجھ پر بڑے مظالم ڈھائے گئے ہیں، خیمے جلائے گئے، اسباب لوٹے گئے، چادریں چھینی گئی، کشا کشا دیار بدیار پھرایا گیا۔ اسی دشت طلا کے اسی سر کے پیچھے ایک دشت طلا میں دو ننھے سر آئے جو زینب کے قریب رکھ دیے گئے، اس جانب کوئی بیوی متوجہ نہ ہوئی تو شام کی بیویوں نے کہنا شروع کر دیا ایسا لگتا ہے دو سر زائد بھیج دیے گئے، بھائی اتنا کہنا تھا۔ زینب نے کہا نہیں بیویوں یہ زائد نہیں ہے، ارے یہ میرے لال اونو محمد ہیں۔ ہائے زینب کس کس کا غم بنائے، کس کس پر آنسو بہائے، کس کس پر گریا کرے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بیویوں نے زیارت کر لیا، ایک بار زینب نے جلی ہوئی مسند کو بچھا دیا اور کہا اے سید سجاد، اے بیٹا مجھے راہ کوفہ و شام میں فرصت نہ ملی کہ میں تمہیں تعزیت پیش کرتی، جلی ہوئی مسند پر بیٹھ جاؤ، تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ قبول ہو، تمہیں تمہارے چچا عباس کا پرسہ قبول ہو، تمہیں علی اکبر کا پرسہ قبول ہو، اونو محمد کا پرسہ قبول ہو، بھائیوں کا پرسہ قبول ہو، جوانان بنی ہاشم کا پرسہ قبول ہو۔ زینب تعزیت پیش کرتی جا رہی ہیں، سید سجاد تعزیت قبول کرتے جا رہے ہیں۔ ایک بار جب زینب تعزیت پیش کر چکی تو سید سجاد کھڑے ہوئے پھوپھی کے بازوؤں کو پکڑا، جلی ہوئی مسند پر بٹھالا، اے پھوپھی اماں حسین میرے بابا تھے تو آپ کے بھائی بھی تھے، آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ قبول ہو، آپ کو عباس کا پرسہ قبول ہو۔ اب سید سجاد تعزیت پیش کر رہے ہیں، زینب تعزیت قبول کر رہی ہیں، اور جب تعزیت پیش کر چکے تو ایک بار زینب کھڑی ہوتی ہے، اے بیویوں جو چادریں کربلا میں لوٹی گئی تھی آج واپس کر دی گئی ہیں، یہ کہہ کر زینب چادر تقسیم کرنے لگی، یہ کلثوم تمہاری چادر ہے، اے رباب یہ تمہاری چادر ہے، اے فروا یہ تمہاری چادر ہے۔ ایک ایک کر کے تمام بیویوں کی چادریں زینب نے تقسیم کی، آخر میں زینب کی چادر بچی، چاہا اپنے سر کو چھپائے کہ زینب کی چادر سے لپٹی ہوئی ایک چھوٹی سی چادر گری ہے، رباب کے زخم تازہ ہوئے ہیں، چادر کو سنبھالا، زندان شام کا رخ کیا، چھوٹی سی لہر پر جا کر رباب بیٹھ جاتی ہے، اے بیٹی پردے کا بڑا خیال تھا، اے بیٹی چادر مل گئی مگر تو اس دنیا میں نہ رہی کہ اس چادر سے اپنے سر کو چھپاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ،
زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، جس سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، خاطر سے ذرا ظالم بابا کو نہ روں گی، میں گود میں مادر کی آرام سے سوں گی، بے رحم لائنوں نے ہے بے رحم لائنوں نے فریاد سنی نا، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، اے موت کی خاموشی تاریکی یہ زندہ میں، کیا جرم کیا لوگوں معصوم سی مہمان، کوئی اور تو معصومہ ہے کوئی اور تو معصومہ یوں قید ہوئی نا، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، سجاد جو زندہ سے ہو قید ختم تیری، جا کہنا یہ صغرا سے تم کو ہے قسم میری، میں دفن ہوں زندہ میں ہے میں دفن ہوں زندہ میں آباد مدینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، پھٹ جائے گا غیرت سے سجاد جگر تیرا، میرے گھر کی یہ رونق ہے کہتا ہے پدر تیرا، یہ سوچ کے عابد کو ہے یہ سوچ کے عابد کو کچھ ہونے لگے نا، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، جس سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، آرام کہاں ہے آرام کہاں، کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں، کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں، آرام کہاں ہے آرام کہاں، استعارام زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں، آرام کہاں، خط شبیر بھی عباس بھی اکبر بھی ہوئے، گٹ گئے اون محمد کے بھی مقتل میں گلے،
رشائے ابن حسن ہو گئے پامال جفا آرام کہاں ہے آرام کہاں اشتعالام زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں آرام کہاں ہے آرام کہاں چھپ گئی مشک سکینہ لب دریا افسوس بکفن خاک پہ ہے شیر کا لاشا افسوس پیاس بچوں کا کوئی چاہنے والا نہ رہا آرام کہاں ہے آرام کہاں ہے آرام کہاں اشتعالام زینب کو بھلا آرام کہاں ہے آرام کہاں Ya Hussein, 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 Ya Hussein.